بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا۔ اللہ ہی جو کچھ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اور اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں بہت سے فائدے اپنے لیے حاصل کر لیتا اور مجھے کوئی نقصان نہ پہنچاتا۔ میں تو محض ایک خبردار کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو میری بات مانیں۔ محترم سامعین، میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو لوگ سچائی کو اور حق والے راستے کو تلاش کرتے ہیں، تعصب سے ہٹ کر، ضد بازی سے ہٹ کر قرآن پاک کے اصول کو دیکھیں۔ میں انشاءاللہ بات مختصر کروں گا اور مدلل بات کروں گا، اور میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو لوگ سچا راہ، حق والا راستہ تلاش کر رہے ہیں۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اسی عنوان پر دھڑے بن گئے ہیں، گروپ بن گئے ہیں۔ ایک جماعت کہتی ہے کہ نبی غیب کا علم جانتا ہے، اور ایک جماعت کہتی ہے کہ نبی غیب کا علم نہیں جانتا۔ میں دونوں جماعتوں کو ایک طرف رکھتا ہوں، کسی شخصیت پرستی کا نام نہیں لیتا، مؤدبانہ اتنی گزارش کرتا ہوں ان لوگوں سے جو سیدھا راستہ تلاش کر رہے ہیں۔ میں حوالہ دے رہا ہوں، میں انشاءاللہ قرآنی آیات پڑھوں گا، پھر خود غور کر لینا۔ سورۃ الاعراف 9واں پارہ، آیت نمبر 188، 87 ختم ہو رہی ہے، 188 شروع ہو رہی ہے۔ میں نے تمہارے سامنے اللہ کا قرآن پڑھا ہے، اپنے گھروں میں بیٹھ کر خود قرآن پاک اٹھا کر ترجمہ پڑھو، پھر فیصلہ کرو کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے ہی غیب کا علم جانتے ہیں جس طرح اللہ پاک جانتے ہیں؟ اگر ہم یہی حق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیں گے، خدا کی قسم ہم کافر ہو جائیں گے۔ ہمیں دوبارہ کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ کیوں؟ یہ خاصہ صرف ذات اللہ کا ہے۔ کلی طور پر غیب کا علم اگر جاننے والی ذات ہے تو صرف ایک اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ آپ کہو گے یہ قرآن پاک غیب نہیں ہے؟ بالکل غیب ہے، لیکن یہ اس وقت بھی غیب تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل نہیں ہوا،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ انا امی، میں ان پڑھ ہوں، لیکن یہ غیب کی خبریں وحی کے ذریعے اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی ہیں۔ ایک غیب کا علم ہوتا ہے ذاتی، ایک غیب کا علم ہوتا ہے عطائی۔ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو غیب کی خبریں دی ہیں وہ عطا کی ہیں۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے یہ مسجد ہے، مسجد کے اندر مختلف اشیاء پڑی ہیں، قرآن پاک بھی پڑھا ہے، رحل پڑھا ہے، ڈیکس پڑھا ہے، اور بھی یہ ٹھنڈے پانی والا کولر پڑا ہے، اور رات کا ٹائم ہو، اندھیرا ہو، ہمیں نہیں پتا کیا چیز پڑی ہے، ہمارے لیے پوشیدہ ہے، ہمیں نہیں پتا، لیکن بلب بٹن آن کریں گے، بلب جلے گا، اس کی روشنی سے پتا چلے گا فلاں فلاں چیز پڑی ہے، یہ تو یو پی ایس بھی پڑا ہے، فلاں پڑا ہے، لیکن جب تک اندھیرا تھا ہمیں نہیں پتا۔ اسی طرح ایک دنیا کی مثال تمہیں دے رہا ہوں، حالانکہ یہ اشیاء بلب نہ جلے، ہاتھ لگانے سے بھی پتہ چل جاتا ہے، لیکن اللہ پاک نے جو کچھ پوشیدہ رکھا ہے، جو کچھ غیب رکھا ہے، ہاتھ لگانے سے بھی نہیں پتہ چلتا۔ اللہ پاک اپنی قدرت کا، اپنے نور تجلی کا، اپنی رحمت کا بلب آن کرتے ہیں تو نبوت کو جتنا دکھانا چاہتے ہیں دکھا دیتے ہیں، سارا نہیں دکھایا۔ یہ جو دعویٰ کرتے ہیں نا کلی طور پر نبی غیب کا علم جانتے ہیں، وہ اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ نبی کے پاس اللہ پاک نے غیب کی خبریں عطا کی ہیں، لیکن نبی غیب کی خبریں لینے میں اللہ کی وحی کے محتاج تھے۔ اب میں کچھ دلائل تمہارے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے سورت یوسف کو دیکھتے ہیں، سورت یوسف کو دیکھتے ہیں۔ یہاں اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی بھیج رہے ہیں، اور واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کا بیان فرمانے کے لیے وحی بھیجی، اور اللہ کیا فرماتے ہیں؟ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ یہ 12واں پارہ ہے، سورت یوسف ہے، پہلی آیات پڑھ رہا ہوں۔ الف لام را اللہ اعلم بمرادہ تلک آیات الکتاب المبین، یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو اپنا مدعا صاف صاف بیان کرتی ہیں۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، فرمایا یقیناً ہم نے اسے نازل کیا ہے قرآن بنا کر عربی زبان میں تاکہ تم اس کو اچھی طرح سمجھ سکو۔ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اس قرآن کو تمہاری طرف وحی کے بہترین طریقے میں واقعات اور حقائق تم سے بیان کرتے ہیں، ورنہ اس سے پہلے تو آپ ان چیزوں سے بالکل بے خبر تھے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے میرے محبوب
ہم جو واقعہ آپ کی طرف وحی کے ذریعے بھیج رہے ہیں اس سے پہلے آپ کو ان کا پتہ نہیں تھا۔ میں حیران ہوں، لوگوں میں شعور بھی نہیں ہے۔ میں مانتا ہوں یہ بات کہ علماء کا لبادہ اوڑھ کر کچھ جاہل خطباء سٹیج پہ بیٹھ کر لوگوں کو ورغلاتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں، اور لوگوں کو کہتے ہیں جو نبی کے غیب کا علم نہیں مانتا وہ کافر ہے، اس کے پیچھے نماز نہ پڑھو، حالانکہ تمہیں یہ نہیں پتا وہ قرآن کا انکار کر رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، خود جھوٹ بول رہا ہے اور لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، اور کیا کہہ رہا ہے؟ نبی کے گستاخ ہے جو کہتے ہیں نبی غیب کا علم نہیں جانتا۔ پھر تو اللہ پہ گستاخی کا الزام لگ رہا ہے۔ اللہ بھی کہہ رہا ہے میرے نبی پہلے آپ کو پتا نہیں تھا۔ اور حوالہ سنو، بس آج میں قرآنی آیات ہی پڑھوں گا تمہارے سامنے، توجہ کیجیے۔ اللہ پاک خود قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، حوالہ بھی دے دوں، سورۃ الانعام 7واں پارہ آیت نمبر 48۔ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک یہاں کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دیجئے میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب کا علم جانتا ہوں، نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی جاتی ہے۔ خود اندازہ لگاؤ آگے اللہ کیا فرماتے ہیں، هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ۔ فرمایا پھر ان سے پوچھو کیا اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ کیا مطلب جس طرح اہل علم اور بے علم دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح اللہ کی صفات کو نبی کے ساتھ یا مخلوق کے ساتھ شامل کرنے والا اور مواحد دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ میں قرآن پڑھ رہا ہوں تمہارے سامنے، بس قرآن پاک سنتے آؤ۔ ایک اور حوالہ سنو، اللہ پاک قرآن پاک کے اندر بیان فرماتے ہیں، ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ اللہ نے فرشتوں سے کہا، فرشتوں میں آدم کو زمین پہ اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں۔ ابھی قرآن پڑھوں گا۔ فرشتوں نے اعتراض کیا، یا اللہ یہ تو جا کر زمین پہ فساد کریں گے، خون ریزی کریں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتوں جو کچھ میرے پاس علم ہے وہ تمہارے پاس بھی نہیں ہے۔ یہاں ایک بات تو یہ ہو گئی کہ اللہ بتانا چاہتے ہیں جو میرا ذاتی علم ہے وہ تمہارے پاس بھی نہیں ہے۔ نہ فرشتے غیب کا علم جانتے ہیں، نبی بھی غیب کا علم نہیں جانتے۔ ابھی میں دوسری آیت پڑھوں گا، پہلے تو فرشتوں کی بات سنو نا۔ فرشتے کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں کہ جو میرا ذاتی علم ہے وہ تم نہیں جانتے۔ ابھی میں آیت پڑھتا ہوں، حوالے دیتا ہوں، لیکن اہل نظر جو حق کا راستہ تلاش کر رہے ہیں میں انہیں ملتمس ہوں، التجا کر رہا ہوں، لوگوں کے پیچھے نہ پڑو، بڑی بڑی پگڑی باندھنے والوں کا اعتبار نہ کرو، خدارا اعتبار نہ کرو، اعتبار کرو قرآن کا اعتبار کرو۔ میں حوالے دے رہا ہوں، پھر اپنا عقیدہ دیکھو کہ تمہارا عقیدہ کہاں جا رہا ہے۔ جو بڑی بڑی پگڑیاں باندھ کر بیٹھے ہیں اور سٹیج پہ بیٹھ کے جھوٹ بول رہے ہیں، قرآن پاک پر بھی جھوٹ بول رہے ہیں، قوم کو بھی گمراہ کر رہے ہیں، اور جو حق والے ہیں ان کو بدنام کر رہے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے،
کتنے ارمان کی بات ہے۔ ابھی دیکھو میں تمہارے سامنے قرآنی آیات رکھ رہا ہوں، بس اپنے گھروں میں بیٹھو، قرآن پڑھو، دیکھو، پھر تمہیں پتہ چل جائے گا حق والا کون ہے اور گمراہ کون ہے۔ ابھی تمہارے سامنے میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں اور پھر حوالہ بھی دے رہا ہوں، توجہ کیجئے۔ اللہ پاک خود فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ توجہ کیجئے، میں نے حوالہ دیا ہے، دوبارہ پھر حوالہ دے رہا ہوں، جناب والا پہلا پارہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 30، فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے، کیا کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے کہا کیا آپ زمین میں کسی ایسی چیز کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے انتظام کو بگاڑ دیں گے، خون ریزیاں کریں گے؟ آپ کی ہم حمد و ثنا تسبیح کرتے ہیں، تقدیس بیان کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ قال انی اعلم ما لا تعلمون، فرمایا او فرشتو جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اب آؤ نبوت کی طرف۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ان کے بھائیوں نے آ کر کہا تھا، کیا کہا کہ ان کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ جب انہوں نے کہا کہ بھیڑیا کھا گیا ہے تو یوسف علیہ السلام کے جو والد تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، یہ بھی تو اللہ کے نبی تھے، یہ کہہ سکتے تھے جس طرح اللہ پاک نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، کہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، یہ کہہ سکتے تھے، لیکن انہوں نے اس طرح نہیں کہا، بلکہ انہوں نے آگے سے کیا فرمایا؟ توجہ کیجئے، اب میں قرآن پڑھنے لگا ہوں۔ آیت نمبر 86، 12واں پارہ سورۃ یوسف، تھوڑا سا پیچھے پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو واقعے کا بھی پتہ ہو۔ قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حرزا او تکون من الہالکین۔ بیٹوں نے کہا اللہ کے لیے بس کیجئے، آپ تو بس یوسف ہی کو یاد کیے جاتے ہو، نوبت یہ آ گئی ہے کہ اس کے غم میں آپ اپنے آپ کو گھلا دو گے اور اپنی جان کو ہلاک کر ڈالو گے۔ آگے یعقوب علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ یعقوب علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا، کیونکہ اللہ سے جیسا میں علم رکھتا ہوں وہ تم نہیں رکھتے۔ جب اللہ کی ذات کی باری آئی، فرشتوں سے اللہ نے بات کی تو اللہ نے فرشتوں کو کیا جواب دیا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ لیکن جب یعقوب علیہ السلام کی باری آئی، انہوں نے انی اعلم نہیں کہا بلکہ کہا اعلم من اللہ ما لا تعلمون، جو کچھ مجھے اللہ کی طرف سے علم ملا ہے وہ تم نہیں جانتے۔ اب خود اندازہ لگاؤ، اللہ پاک نے آپ نے غیب کے علم کی بات کی تو ذاتی بتایا، لیکن جب یعقوب علیہ السلام نے غیب کی بات کی تو عطائی بتایا کہ اللہ نے جو مجھے عطا کیا ہے۔ پیارے بھائیو، یاد رکھو
اللہ پاک اگر نہ چاہیں ساتھ والے کنویں میں یوسف بیٹا پڑا ہوا ہے، باپ کو پتہ نہیں ہے، ساتھ والے کنویں میں یوسف بیٹا پڑا ہے، باپ کو پتہ نہیں ہے، اور کیا کہہ رہے تلاش کرو تلاش کرو تلاش کرو۔ ابھی آپ نے سنا ہے، سورہ یوسف پڑھ کے دیکھو، لیکن جب آپ اللہ پاک نے رپورٹ دی ہے ابھی کم و بیش 32 میل یا اس سے زیادہ، اللہ اعلم، اللہ ہی جانتے ہیں، بعض تو 18 میل کہتے ہیں، بعض 200 میل، جتنا بھی ہے، یعنی اتنا دور سے ابھی کرتا چلتا نہیں ہے، اللہ پاک خوشبو پہلے پہنچا دیتے ہیں۔ خود اندازہ لگاؤ، بیٹا قریب پڑا ہے، نہیں بتایا، بیٹے کا کرتا دور سے چلا ہے، خوشبو پہلے پہنچا دی ہے۔ ریح یوسف لولا ان تفندون، تم کہو گے تو مجھے دیوانہ، پر میرے بیٹے یوسف کی کرتے کی خوشبو مجھے آ رہی ہے۔ وقت چونکہ بہت زیادہ گزر گیا ہے، میں نے تمہارے سامنے اللہ کے قرآنی آیات رکھی ہیں، خود اندازہ لگاؤ، اپنا عقیدہ بناؤ۔ کلی طور پر اگر اختیار ہے تو صرف میرے اللہ پاک کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ نبی ہو، علی ہو، ولی ہو، حضرت امام حسین ہو، غوث قطب ابدال ہو، جو بھی ہوں، سب کمزور ہیں اللہ کے نزدیک، سب محتاج ہیں اللہ پاک کے ہاں، سب عاجز ہیں اللہ پاک کے ہاں۔ ایک ہی اللہ کی ذات ہے جو مختار کل ہے۔ یہ عقیدہ بناؤ۔ جس کا عقیدہ یہ کمزور ہو گیا کہ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ سے زبردستی یہ بنوا لیتے ہیں، وہ دوبارہ کلمہ پڑھے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے قیامت کے دن ہر نبی کو اپنی پڑی ہوگی، نفسی نفسی، میرا کیا بنے گا۔ خود اندازہ لگاؤ۔ نوح علیہ السلام کے پاس ان کی امت جائے گی، حضرت آپ سفارش کیجئے، وہ کہیں گے میں ڈر رہا ہوں، حدیث پاک کے اندر آتا ہے میں ڈر رہا ہوں، اگر اللہ پاک نے مجھ سے پوچھ لیا کہ تو نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کیوں کی تھی، میں کیا جواب دوں گا۔ میں کوشش کر رہا ہوں میرے منہ سے سخت جملے نہ نکلیں، لیکن دست بستہ گزارش کرتا ہوں۔ اب دیکھو نبوت کا کتنا درجہ ہے، لیکن نبی ڈر رہا ہے، لیکن آج کے لوگ جھنڈی والے پیر کو اتنا اونچا درجہ دیتے ہیں، کہتے ہیں زبردستی خدا سے منوا لیتے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے آج کے؟ میں نبوت کا نعوذ باللہ گستاخ نہیں ہوں، ولیوں کا گستاخ نہیں ہوں، لیکن عقیدہ خدا کو اس طرح مانو جس طرح مصطفیٰ نے کہا، مصطفیٰ کو اس طرح مانو جس طرح خود خدا نے کہا۔ یہ عقیدہ بنا لو۔ مختار کل ذات کون ہے؟ صرف اللہ۔ اور غیب کا علم رکھنے والی ذات کون ہے؟ صرف اللہ۔ بس آخری آیت پڑھ کے اب بات سمیٹتا ہوں۔ اللہ اکبر، توجہ کیجیے، اللہ خود فرما رہے ہیں، آیت نمبر 50 اوپر 9، کتنا ہو گیا؟ 59۔ 58 ختم ہو رہی ہے، 59 شروع ہو رہی ہے۔ پارہ 7واں سورۃ الانعام۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ سبحان اللہ، یہ قرآن ہے، مذاق نہیں ہے۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اللہ پاک فرما رہے ہیں، فرمایا کہ اس کے پاس غیب کی چابیاں ہیں۔ کس کے پاس؟ اللہ۔ وعندہ کی ضمیر اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے۔
فرمایا اسی کے پاس غیب کی چابیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ آج تھوڑی سی میں سخت بات کہہ رہا ہوں، آج کے بدھو مولوی سٹیج پہ بیٹھ کے کہتے ہیں نبی غیب جانتا ہے، پیر غیب جانتے ہیں، غوث عبد القادر جیلانی غیب جانتے ہیں۔ او تیری بات مانوں یا قرآن کی بات مانوں؟ اتنا بتا دے بس۔ میں نے حوالہ دیا ہے، اپنے گھر میں قرآن اٹھاؤ پڑھو۔ یہ جو بڑے بڑے پگڑ والے بیٹھے ہیں، میں قوم سے بات کر رہا ہوں، کہیں الجھن میں نہ پڑھو، ان کے پیچھے نہ پڑھو، ان کی باتیں نہ مانو، قرآن کو دیکھو، قرآن کو۔ قرآن کے میں دوبارہ پڑھتا ہوں، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ۔ اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ اس کے پاس غیب کی چابیاں ہیں۔ اس کے پاس سے کیا مراد؟ اللہ کے پاس۔ اس کے پاس غیب کی چابیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ تو اللہ کا کلام ہے۔ اللہ اپنے کلام میں فرماتے ہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، پر میں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر کیا فرمایا؟ خشکی اور تری میں جو کچھ ہے سب سے واقف ہے۔ پھر کیا فرمایا؟ سبحان اللہ، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ۔ فرمایا خشکی اور تری میں جو کچھ ہے وہ بھی اللہ پاک جانتے ہیں۔ پھر اللہ پاک نے ایک مثال دی ہے، سبحان اللہ۔ مثال کیا دی ہے؟ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے درخت کے پتے کی مثال دی ہے کہ درخت کے ساتھ کتنے پتے ہیں گنے نہیں جانتے، شمار نہیں کیے جاتے۔ لیکن سنو، صرف ایک درخت نہیں ہے، ان گنت درخت ہیں۔ فرمایا ہر ایک درخت کی ہر ایک ٹہنی، ہر ایک پتا، فرمایا اللہ پاک فرماتے ہیں میرے علم کے اندر ہے، میری نظروں میں ہے۔ اس درخت کے پتے نے کتنی کروٹ کھانی ہے، کتنے ہوا کے جھونکے لینے ہیں، کتنا دور جا کے گرنا ہے، کہاں جانا ہے، کس طرح ہونا ہے، کہاں جا کر اس نے مٹی ہونا ہے۔ پھر اللہ پاک نے دانے کی مثال دی ہے، فرمایا جب دانہ زمین کے اندر جانتا ہے، فرمایا اس کے جانے کے بعد کچھ دنوں کے بعد وہ دانہ کمپل بن کے نکلتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں سارا میرے علم میں ہے۔ اللہ اکبر، اپنا عقیدہ بناؤ یار۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مبین۔ فرمایا اس کے پاس غیب کی چابیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ خشکی اور تری میں جو کچھ ہے سب سے واقف، درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں جس کا اس کے پاس علم نہ ہو۔ زمین کی تاریک پردوں میں کوئی دانہ ایسا نہیں ہے جس سے وہ باخبر نہ ہو۔ خشک اور تر سب کچھ ایک کھلی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔